جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب کچھ گھنٹے باقی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی الٹیمیٹم یا ڈیڈ لائن ختم ہونے میں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایران کو جہنم بنا دیں گے۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر قبل ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا جس میں انہوں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک شاید بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہول سویلائزیشن ول ڈائی ٹو نائٹ، نیور ٹو بی براٹ اگین۔ I don't want that to happen, but it will probably will. However, now that we have complete and total regime change, where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? We'll find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. ٹرمپ کی چلی اور آج ان کے بقول اگر ایران نے ان کے دیے ہوئے امن معاہدے کا اعلان نہیں کیا قبول کرنے کا، تو وہ یا تو ایران کو ایک طرف تو ایران کو جہنم بنا دیں گے اور دوسری جانب وہ ایران کی مطلب سویلائزیشن کو ہی ختم کر دیں گے۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ایران کو وہ تباہ برباد کر دیں گے، اور یہ اب سے کچھ گھنٹے میں وہ کرنے والے ہیں۔ جی سر۔ جی تھینک یو کامران صاحب۔ میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے بیانات تو آپ نے دیکھا ہے، دا میوریک ہی از، تو لیکن اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہرحال ایران اور گرد و نواح اور جو خطہ ہے اس کو جہنم بہرحال بنا دیا۔ اگر جہنم نہیں بنایا تو اس کے قریب لے جا چکے ہیں، وہ آلریڈی کر چکے ہیں۔ ہیں۔ اس میں مجھے جی وہ آلریڈی کر چکے ہیں، اس سے زیادہ آپ کیا خرابی کریں گے؟ انہوں نے ایران کی لیڈرشپ ہے اس کو ڈیسیمیٹ کر دیا ہے اسرائیل کی مدد سے، اس کے بعد IRGC اور ان کے جو فوج ہے اور سائنٹسٹ ہے ان کو انہوں نے ڈیکیپیٹیٹ کیا ہے۔ اس سے آگے اور کہاں جا سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے شاید یہ غلطی کر لی کہ انہوں نے یہ جس لیڈرشپ ان کے ذہن میں ہے اس کو ہٹا دے، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ایران نے بہرحال اپنا انسٹیٹیوشن بنایا ہے۔ یہ پچھلے 47 سال میں جو ریولوشنری سیٹ اپ تھا اس نے انڈیویجولز کی بجائے سسٹم اور انسٹیٹیوشنز کو اہمیت دی ہے، جس کی بنیاد پر ان کو یہ لیڈرشپ کو چینج کرنے میں دیر نہیں ہوئی۔ اب اگر ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نئی لیڈرشپ آ چکی ہے، انہوں نے جو ہے یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اسی سسٹم کی پیداوار ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ لیکن میں صاحب اس وقت تو سب سے زیادہ ہمارے لیے پریشانی، پوری دنیا کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے ان کی باتیں ہوتی ہیں، الٹپ ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ امریکہ کے صدر ہیں، سب سے بڑی فوجی قوت ہے، مثال کے طور پہ اگر جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایران کو جہنم بنا دوں گا یا میں سویلائزیشن تباہ کر دوں گا، اللہ کی ذات خیر سب سے بڑی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ہاتھ میں وہ فوجی قوت تو ہے کہ وہ ایکچولی ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ اس سے پہلے ایٹم بام یوز کر چکا ہے، ہیروشیما ناگاساکی ہم دیکھ چکے ہیں، دنیا تاریخ دیکھ چکی ہے، تو یہ ہو جانا یہ بالکل ناممکنات میں ہے۔ آپ کے خیال میں اگر ہے تو کیوں؟ دیکھیے اگر وہ ایٹامک لینگویج میں بات کریں ایٹامک بام کی، تو وہ پھر تو اٹ کوڈ بی اینی باڈیز گیم، اس میں ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ انہوں نے اگر اپنا سوسائیڈل کورس اڈاپٹ کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ بھی یہی چیز صادق ہے، اور اسرائیل نے تو یہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے پہلے انہوں نے حماس کو ڈیسیمیٹ کیا، اس کے بعد حزب اللہ کو، پھر آپ نے سیریا میں دیکھ لیا، وہاں پہ سب جو ہے وہ اڑ گیا۔ اب وہاں پہ کل کے جو ٹیررسٹ تھے وہ آج وہاں پریزیڈنٹ ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک سسٹمیٹیکلی جو ہے ایران کے جو راستے تھے ان کو کلوز کیا ہے، اب وہ ایران پہ انہوں نے فوکس کیا ہے۔ تو مجھے ایران کے لیے بھی خطرہ تو لگتا ہے، وہ یقیناً انہوں نے ریزسٹ کیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی خطرات موجود ہیں، ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی اور آئندہ کے سسٹم کے لیے بھی۔ جی لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب ویسے بچا کیا ہے ایران میں؟ ڈیفینیٹلی ان کے پاس میسائلز ہیں، ڈرونز ہیں، لیکن جو اوور آل جو اس کی معاشی لائف لائن ہے، جو اکنامک لائف لائن ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، وہاں کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، ہاسپٹلز تباہ ہو گئے ہیں، یونیورسٹیز تباہ ہو گئی ہیں، اسکول تباہ ہو گئے ہیں، روڈز تباہ کر دی ہیں،
جو ملٹری کا ہارڈ انفراسٹرکچر ہے وہ پورا تباہ کر دیا ہے. تو اب یہ مزید اس کو جہنم بنا کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مزید اب کیا کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ یہ گیدڑ بھپکی ہے؟ سر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے وہ حاصل ان کو کیا ہوگا جب وہ بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ یا اسرائیلی بھی یہ جرت نہیں کریں گے، تو اس صورت میں یہ سٹیلمیٹ رہے گا اور یہ خطہ جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز رہے گا، اس کو انسٹیبل رہے گا. تو یہ تو آپ فوری طور پہ جو ہے کہہ سکتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے کے ساتھ جو ہے بہت برا ہوگا. ہمارے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سعودی عرب سے ہمارا ایک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. وہ تو ایک ورلڈلی بات ہے، لیکن 25 کروڑ پاکستانیوں کا سعودی عرب کے ساتھ جو محبت ہے، عقیدت ہے، جو ولولہ ہے، جذبہ ہے، حرمین ہے وہاں پر، اور پھر ہمارا ہمیشہ سے بے پناہ ساتھ دیا ہے سعودی عرب نے. ہمارا بہت بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اکنامک پارٹنر ہے. ہماری ان تمام معاملات کے اندر بہت کرٹیکل سپورٹ، ہماری جنگوں میں ہر لحاظ سے ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور وہ ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور آج جب پاکستان امن کی بے پناہ کوشش کر رہا ہے اور بہت بڑی اس میں ایفرٹ ہو رہی ہے اور کافی بریک تھرو بھی ہو گیا ہے، آج بھی ایران نے سعودی عرب پہ حملہ کیا ہے اور اس کے میسائلز نے ان الجبیل میں ان کے پیٹروکیمیکل کمپلیکس کو ہٹ کیا ہے. اس دن جس دن پاکستان یہ تمام چیزیں کر رہا ہے، تو ایران کی جانب سے زیادتی تو ہو رہی ہے ایمبیسڈر صاحب. میرے خیال میں پاکستان سعودیہ کے ساتھ رہے گا. اس کی اگر اس کی سیکیورٹی، اس کی ساؤنڈی کو کوئی فرق پڑے گا، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے ایران کو بھی کاؤنسلنگ کی گئی ہے اور ہو بھی رہی ہے. تو اس میں آپ نے دیکھیں گے کہ سعودیہ کے ساتھ جو ایران نے کیا اس کے مقابلے میں جو یو اے ای کے ساتھ اس نے کیا بہت فرق ہے. ہمیں لیکن یہ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے، اور چونکہ جو ہم نے جو اصل ٹاسک ہے وہ امریکہ کو یہ کنونس کرنا ہے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، ساتھ میں ایران کو بھی ہونا ہوگا. آن بورڈ دونوں کو ہونا پڑے گا، اور دونوں کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ یہ جنگ ان کے فیور میں نہیں ہے، نہ ہمارے فیور میں ہے. ہم تو مفت میں مارے جا رہے ہیں، ہم اس کا جنگ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم متاثر ہو رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.